سلام اہل وطن، میں ہوں اعظم معراج، تحریک شناخت کا ایک رضاکار۔ اہل وطن، آج کل مخصوص نشستوں کا ہر طرف شور و غوغا ہے، اور ہماری عدالتیں، ہماری اسمبلیاں، ہمارے ٹاک شوز، ہر طرف اسی کا ذکر ہے۔ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں پر جو انتخابی نظام تھوپے گئے، ان پوڈ کاسٹ کی ایک سیریز میں نے شروع کی ہے۔ یہ 54 صفحوں کا ایک کتابچہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے لیے دوہرا ووٹ کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس میں سے میں کچھ اس کے اقتباسات، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، اس کا جو ماضی کا پس منظر ہے کہ برِ صغیر میں اقلیتوں کے انتخابی نظام کا جو پس منظر ہے، اس کی بنیاد پر یہ کتابچہ تیار کیا گیا ہے۔ برِ صغیر میں اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں، جداگانہ، مخلوط یا کبھی نسبت تناسب، یہ انڈین ایکٹس کے ذریعے سب سے پہلے 1909، پھر 1921، پھر 1935 میں اس میں بہت ساری ترامیم ہوتی رہیں۔ 1909 میں تاریخ میں یہ کہا گیا جی یہ جداگانہ طریقہ انتخاب تھا، لیکن اگر ہم اس وقت کے کرداروں جیسے بھیم راؤ جی امبیڈکر اور اس طرح کے ان کی آپ بیتی پڑھیں یا اس طرح کی اور کچھ ڈاکومنٹس دیکھیں، تو وہ دراصل جو مخصوص نشستیں تھیں وہ کمیونٹیز کو مخصوص تو کی گئی تھیں، لیکن وہ جنرل نشستوں پر بھی وہ ووٹ ڈال سکتے تھے۔ اب اگر ہم آ جائیں 1946 کے الیکشن کے نتیجے میں، بعد میں پاکستان معرض وجود میں آیا، تو 1947 میں جو دستور ساز اسمبلی بنائی گئی وہ 1954 تک چلی۔ اس میں اقلیتوں کے جو طریقہ انتخاب تھا وہ جداگانہ تھا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹورل کالج بہت چھوٹا ہوتا تھا، مخصوص لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے۔ اس وقت یہ شاید ہماری ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کی ملا کر اسمبلی میں 14 اقلیتی ممبران تھے، اور اس میں صرف یہ سارے ہندو تھے، کوئی مسیحی نہیں تھا، اور ان میں سے بھی 12 کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا۔ پھر جو اگلی اسمبلی 1955 سے 58 تک بنی، اس میں بھی کوئی 11 کے قریب جو تھے وہ اقلیتی ممبران تھے، اور یہ بھی جداگانہ طریقہ انتخاب سے منتخب ہوئے تھے۔ اور اگین الیکٹورل کالج بہت چھوٹا ہوتا تھا، چند مخصوص لوگ تھے، کوئی اس کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے معیار کہ اتنی تعلیم ہو، سرکاری نوکر ہو، اتنی پراپرٹی اون کرتا ہو، صرف وہ لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے۔ اس میں بھی 11 لوگ اقلیتی تھے، جن میں سے 9 کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا اور یہ پاکستانی ہندوز تھے، اور باقی جو 2 تھے 2 مسیحی تھے، اور ان میں سے بھی ایک کا تعلق ایسٹ پاکستان سے اور ایک کا ویسٹ پاکستان سے، جو بعد میں بہت مشہور ہوئے پنجاب اسمبلی میں بھی، بلکہ اس سے پہلے وہ مشہور تھے، سی گبن صاحب۔ تو یہ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بنیاد میں اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب تھا، لیکن وہ اب یہ اس میں وہ جنرل نشست پہ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، جو کہ پہلے برِ صغیر میں تھا سب اقلیتوں کے لیے، اور وہ اقلیتوں کی ایک لمبی لسٹ تھی جس میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، انڈین مسیحی تھے، اینگلو انڈین تھے، یورپین مسیحی تھے، دیگر پارسیز وغیرہ، دیگر ساری اقلیتوں کو گورے نے بڑی ارکریزی سے، رمزے میک ڈونلڈ وغیرہ نے بہت ارکریزی سے، ایک زمانے میں تو انہوں نے شیڈول کاسٹ کے لیے بھی علیحدہ نشستیں مخصوص کی، لیکن وہ پونا پیکٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکا، جس پہ ساری عمر امبیڈکر اس بات پہ دکھی رہے کہ ہمیں ایک جنرل ووٹ والا جو ہمارا ووٹ تھا، جنرل نشست والا، وہ ہماری طاقت ہوتا، اور دوسرا جو مذہبی شناخت، شیڈول کاسٹ شناخت والا ہمارا ووٹ تھا، وہ ہماری شناخت بنتا۔ خیر، اس کے بعد یہ 2 اسمبلیوں جداگانہ تھی، پھر ایوب صاحب آ گئے، تو اگلی جو 2 اسمبلیاں تھیں وہ مخلوط الیکشن ہوا۔ مخلوط یعنی ایک ہی آپ سب لوگ ایک ہی اس میں ووٹ ڈالتے تھے۔ اس میں دونوں اسمبلیوں میں کوئی اقلیتی ممبر ہی منتخب نہیں ہوا۔ تیسرا الیکشن پہلا الیکشن تھا جو 5ویں اسمبلی تھی، اور وہ تیسرا مخلوط الیکشن تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ 5ویں اسمبلی تھی، لیکن وہ پاکستان کی پہلی ایسی اسمبلی تھی جس میں 1 مین 1 ووٹ کے تحت الیکشن ہوا۔
پروفیسر سلامت اختر مرحوم صاحب نے مجھے بتایا کہ اس میں ہم نے مسیحی لیگ کے پلیٹ فارم سے 33 قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر الیکشن لڑا، لیکن ہر جگہ سے ضمانتیں ضبط ہوئیں۔ اس کے بعد 70 کے الیکشن میں بھی کوئی بندہ جنرل انتخابات میں جیت نہیں سکا، صرف راجا تری دیو رائے جیتے، اور ان کی بھی جو حلقہ انتخاب تھا وہ بنگلہ دیش میں رہ گیا، خود وہ پاکستان میں آ گئے۔ اس کے بعد 1972 میں جب نیشنلائزیشن ہوئی تو اس کے اگینسٹ پھر مسیحیوں نے احتجاج کیا، لیکن ان کو وہ یہ بھی غصہ تھا کہ ہماری اسمبلیوں میں نمائندگی نہیں ہے۔ اور پھر 2 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، جن اے آر جیمز اور نواز مسیح، جن کے نام پہ یہ میں نے کتابچہ ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، ان کو، روپلو کوہلی کو اور یعقوب پرویز کھوکھر کو۔ ان 2 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اس وقت کی حکومت وقت نے گولی چلائی، 2 لوگ شہید ہوئے، اور اس کے مسیحیوں کی اس بڑی لمبی جد و جہد میں جو 30 اگست کو یہ لوگ شہید ہوتے ہیں، اور 21 نومبر 1975 کو چوتھی آئینی ترمیم کر کے تو اقلیتوں کے لیے 6 نشستیں مخصوص کر دی گئی، جن میں سے 4 مسیحی، 1 ہندو اور 1 پارسی تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو سیاسی ریاستی اشرافیہ ہے ان کی سنجیدگی دیکھیں کہ 1947 سے لے کے آج تک 16 انتخابات میں 3 انتخابی نظام ہم پر آزمائے گئے، اور لیکن کبھی بھی اقلیتیں ان سے مطمئن نہیں ہوئیں۔ اور مطمئن کیسے ہوتی؟ آپ دیکھیں کہ 1972 میں شہادتیں ہوتی ہیں، 21 نومبر 1975 کو اس میں آئینی ترمیم کی جاتی ہے۔ 1973 میں اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا کہ ان کا بھی کوئی حق ہے، انہوں نے 2 بندے بھی مروائے ہیں، لہو بہایا ہے تو ان کو، لیکن 1975 میں آئینی ترمیم کی جاتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ ظاہر ہے ہندوؤں کی اور مسیحیوں کی آبادی تقریباً کبھی وہ کم کبھی یہ زیادہ، لیکن ان کے لیے ایک سیٹ مخصوص کی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ ریاستی اشرافیہ کی سنجیدگی دیکھیں کہ وہ اپنی اقلیتوں کو انتخابی نظام دینے میں کتنی سنجیدہ تھی یا کتنی عرق ریزی کرتی تھی۔ جس طرح رمزے میک ڈونلڈ اور اس وقت کی انگریز سرکار ان کے لیے کرتی تھی، جو اس وقت کے اقلیتی لوگ تھے جو بعد میں اکثریت بنے اور حکمران اشرافیہ بنے، وہ اپنی اقلیتوں کے لیے کتنی سنجیدہ تھی، یہ اس آئینی ترمیم سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1977 کے الیکشن بھی ایسے ہی ہوئے، اور 1977 میں بھی یہی 6 سیٹیں مخصوص تھیں، اور سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ 1975 میں جو آئینی ترمیم کی گئی اس میں ایک صاحب جو 4 مسیحی جو چنے گئے تھے، ان میں سے اس دوران ہی ایک صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کی جگہ ان کی بیوی کو ایم این اے بنا لیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک وراثتی چننے والوں کی ثوابدید، اور وہ اس میں کوئی جمہوریت نام کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ تو ہم اس کو مزید ان نظاموں کو ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں، اس کی دوسری قسط میں، اس کو اسی ترتیب سے لے کے چلیں گے کہ کس طرح یہ 16 بار 3 نظام مختلف وقتوں میں آزمائے گئے، اور اس سے اقلیتیں کبھی بھی مطمئن کیوں نہیں ہوئیں۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھیں، تاکہ ہمیں یہ معاملہ سمجھ میں آ جائے کہ اقلیتیں کیوں مطمئن نہیں ہیں، اور اس میں جہاں ریاستی، حکومتی اور دانشور اشرافیہ اس ملک کی ذمہ دار ہے، وہاں اقلیتوں کے ہر دور کے نمائندے کتنے ذمہ دار ہیں۔ تو اگلے پروگرام کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔